الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی طویل ترین سورہ البقرہ ہوئی، اور اس کے بعد ناظرین کرام اب ہم پہنچے ہیں قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دل شکستہ نہ ہونا، نہ ہی غمزدہ ہونا، آپ ہی غالب رہو گے اگر ایمان پر قائم رہو۔ اس وقت اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف آپ کے مخالف فریق کو بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ تو گردش زمانہ ہے، اس طرح ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ آزمائش ہو جائے سچے مومن کون ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی حق کے گواہ ہیں، اور اللہ ظالموں سے ہرگز کسی طرح کی انسیت نہیں رکھتا۔ اللہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو چھانٹ کر کافروں کی سرگوبی کر دینا چاہتا تھا۔ لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو اللہ نے تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی آرزو کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں تھی۔ لو، اب تمہارے سامنے آ گئی ہے، لہٰذا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور تناظر غزوہ احد کا ہی ہے۔ یہ طے ہے ناظرین کرام کہ غزوہ احد میں اول اہل ایمان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں ناظرین کرام کہ غزوہ احد میں شکست کیوں ہوئی تھی، تو ہم دو نتیجے اخذ کرتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کی ابتدا پر باقاعدہ تیر اندازوں کو اپنی اپنی جگہ پر جمایا تھا۔ آپ نے خود کھڑا کیا تھا ان کو۔ جنگی حکمت عملی کے تحت بطور سپہ سالار کے آپ نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو اپنی اپنی جگہ پر چاکو چوبند کھڑا کیا تھا، اور ساتھ یہ آپ نے نصیحت کی تھی، ہدایت فرمائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن ناظرین کرام، جب غزوے کا پانسا پلٹا تو وہ صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کر کے ہاتھ سے اپنے کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، لیکن ناظرین کرام جب اس غزوے کا پانسا پلٹا تو صحابہ کرام اس وقت کچھ اجتہادی اختلاف کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے سمجھا کہ اب چونکہ دشمن پسپا ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو ناظرین کرام، ایک گروہ وہاں سے چلا گیا، ایک گروہ وہیں ٹھہرا رہا۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ دشمن دوبارہ حملہ آور ہوا۔ ناظرین کرام، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس غزوے کے دوران ہی ایک یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ صحابہ نے خبر سنی، بے شک یہ افواہ ہی تھی، لیکن یہ افواہ ہی ایسی تھی، دلگیر تھی کہ صحابہ کے دل کو جا کے لگی، اور تیر کی طرح جا کے دل پہ لگی، اور ہمت ہار گئے۔ جب یہ پتہ چلا، جب یہ سنا کانوں کی سماعتوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، ناظرین کرام صحابہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ لہٰذا
یہ دو اسباب تھے جس کی وجہ سے غزوہ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن ناظرین کرام پھر اب اس کا فردر نتیجہ کیا ہوا؟ فردر نتیجہ یہ ہوا تھا کہ صحابہ کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا. جو وہاں سے ہٹ گئے تھے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمایا تھا، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور دوسرا اس افواہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی کے شہید کر دیے گئے ہیں، صحابہ میں اور اس جماعت میں، اہل ایمان کی جماعت میں ایک لازمی امر تھا کہ حوصلے پست ہو گئے تھے. لیکن ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کے باوجود آج جو ہمارا سبق ہے، ان آیات میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اہل ایمان کا، صحابہ کا مورال بلند کیا، ان کو دوبارہ ہمت عطا کی، حوصلہ عطا کیا، یہ فرما کر کہ اے مومنو جو کچھ ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. غلطی کا اعتراف کر لیا، یہی کافی ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے. اور دوسرا، اب آئندہ کے لیے خود کو کمپوز کرو، اپنی ہمت بندھاؤ. اگر ایسے ہی پست ہمت رہے، ابھی تو اور بہت سارے میدان آنے ہیں، عشق کے تو ابھی اور بہت سارے امتحان آنے ہیں، لہٰذا اپنی ہمت کو دوبارہ جوڑو. اور ارشاد فرما دیا، دل شکستہ نہ ہونا، نہ ہی غمزدہ ہونا، آپ ہی غالب رہو گے اگر ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو گے. ناظرین کرام ایک تو یہ سبق ہے آج کے ہمارے درس میں، آج کے پروگرام صدائے قرآن میں. اور دوسرا ناظرین کرام آج کے ہی سبق میں ایک اور بڑا اہم پیغام ہے ہمارے لیے. تلک الایام نداولها بین الناس، لوگو سن لو ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے. اگر کوئی آج غریب ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ سدا غریب رہے گا، اور اگر کوئی آج امیر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ سدا امیر ہی رہے گا. ہم امتحان لیتے ہوئے، ہم پرکھتے ہوئے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائش اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دکھ میں، سکھ میں، غمی اور خوشی میں اللہ کو پکارنے والا کون ہے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے. ناظرین کرام یہ آج کے سبق کا مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کے واسطے کیا پیغام ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اور ناظرین کرام گفتگو کرنے کے لیے جو آج مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد عابد رضوی. ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ خانیوال سے ہمارے مہمان ہیں. ہمارے لیے سعادت ہے کہ اتنی دور سے پروگرام صدائے قرآن کے مہمان بنے ہیں جناب مفتی عابد رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی ورحمۃ صاحب اللہ. خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ شہزاد احمد قادری. آپ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. میرے دونوں صاحبین اور پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں. حافظ شہزاد احمد قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرنے لگا ہوں گفتگو کا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اور ابتدا میں بھی عرض کیا کہ ہمارا پروگرام صدائے قرآن جس میں آپ تشریف رکھ رہے ہیں یہ دنیا کا پہلا پروگرام ہے جو صدائے قرآن کو الحمد سے لے کر چلا ہے. اور ہم نے الحمدللہ یہ عہد کر رکھا ہے کہ بالناس تک اسی طرح سے اللہ صحت والی مجھے زندگی دے اور آپ جیسے اہل علم کو کہ پروگرام صدائے قرآن میں آپ تشریف لاتے رہیں اور ناظرین تک صدائے قرآن آپ بلند کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین اس پہ جس طرح سے لبیک کہتے ہیں، اہل علم کی باتوں کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اپنے فکر و عمل کا حصہ بناتے ہیں. تو مفتی صاحب آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے اور 143 تک آج ہمارا سبق ہے. غزوہ احد کا تناظر ہے اور اس میں سب سے پہلے تو یہی آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجئے گا کہ یہ جو ارشاد ہے دل شکستہ نہ ہونا، غمزدہ بھی نہ ہونا، آخر کار فتح و نصرت تمہیں ہی نصیب ہوگی. ایک تو غزوہ احد میں صحابہ کرام کو یہ خطاب ہے، اہل ایمان کو یہ خطاب ہے، ان کی ہمت کو جوڑنے کے لیے، تر و تازہ دم دوبارہ کرنے کے لیے
اس تناظر میں آج ہمارے لیے اس میں کیا صدائے قرآن ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سورہ فاتحہ سے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں گفتگو تبلیغ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اور مجھے آج اس پروگرام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کا جو ترجمہ کیا ہے، یہ قرآن سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ترجمہ کیا ہے جو غیر منقوط ہے، یعنی جن پر جو ترجمہ کیا گیا وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں جن پہ نقطہ نہیں۔ جس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقطوں سے پاک رکھا، اور پیغام دیا کہ جس محبوب کا نام نقطے سے پاک ہے اس کی ذات میں کبھی نقطہ چینی نہ کرنا۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ غیر منقوط ترجمہ کر کے بتا دیا کہ میں حضور کا غلام ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو نقطے سے پاک ہے، تو لہٰذا اب تم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی نقطہ چینی نہیں کرنی۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیا مبارکہ میں جو اللہ نے چونکہ اولین خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی ذات مقدسات ہی ہیں، ان سے ہی خطاب ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ تم نے غم بھی نہیں کرنا پریشان بھی نہیں ہونا، تم ہی کامیاب ہوگے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اللہ کا بھی یہ طریقہ کار ہے، جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور ہم تمہاری آزمائش فرمائیں گے، اور پھر ساری چیزیں گنوانے کے بعد کس طریقے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، اے محبوب جو ان ساری آزمائش پر پورا اتر جائے آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہاں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے ایمانوں کو پختہ رکھنا اور کبھی خوف زدہ نہ ہونا، تم ہی کامیاب ہو جاؤ۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے حافظ صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لیں۔ حافظ صاحب آپ کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ سب سے پہلے عالی مرتبت قبلہ ڈاکٹر صاحب، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں، بہت شکریہ، اور پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اس پلیٹ فارم کا اور انتظامیہ کا کہ جن کی محبت اور شفقت سے آج یہاں حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ الحمدللہ میں آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 6 ماہ کے قلیل عرصہ میں الحمدللہ 3.5 پاروں کی تفاسیر اور وضاحت جو ہے اس کے ساتھ مختلف اسلامی اسکالرز اور مفتیان اعظام سے قرآن و سنت کے انمول موتی عوام تک آپ نے پہنچائے۔ یقیناً اس بات پر آپ لائق تحسین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ادامک اللہ فوق رؤوسنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیا کریمہ کے اندر جو ہے وہ پچھلی امتوں کے حوال کا ذکر کیا ہے کہ پچھلی امتوں کے حوال پر غور کرو۔ جب تم گزری ہوئی امتوں کے حوال پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ بعض اوقات باطل قوتوں کو وقتی طور پر غلبہ تو حاصل ہو جاتا ہے، بالکل، لیکن انجام کار وہ مغلوب ہی ہوتے ہیں اور حق پرست ہی غالب آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی جی، وہن کے معنی کمزوری کے ہے۔ یہ عام ہے کہ یہ کمزوری عمل میں ہو یا ارادے میں ہو، وہ جسم میں ہو یا کردار و اخلاق کے اندر ہو۔ اس کی طرف سنن نسائی
اور ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوشکم الامم تداعا علیکم کما تداعا آکلۃ الی قصعتھا، کہ ان قریب تم پر دوسری امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر لوگ جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری قلت ہوگی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن کثرت کے اندر ہوگے، سبحان اللہ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری وقعت اور اہمیت غیر مسلموں کے ہاں ایسے ہوگی جیسے سیلاب کے پانی کے اندر تنکوں کی ہوتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اور فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قلوبکم الوہن، وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الحیات و کراہیت الموت، موت یعنی دنیا کو پسند کرنا اور موت کے ساتھ یعنی اس طریقے سے تعلق رکھنا کہ اس کے ہاں کراہت رکھنا، اس کو ناپسند کرنا۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو وہن کا لفظ ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عصر حاضر کے اندر، اور اس حدیث پاک کے لفظ رود روشن کی طرح واضح ہے، جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی گر ہو براہیم کا ایمان پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو فرمایا حب الحیات و کراہیت الموت، یعنی زندگی کو پسند کرنا اور موت کو دنیا سے محبت رکھنا، دنیا سے محبت رکھنا اور آخرت کے اور موت کے خوف کو بھول جانا۔ ٹھیک، تو عزم و حوصلہ اور عمل و کردار کی وہ پستی جو دنیا اور دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اس کو وہن کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اہل ایمان غالب رہیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے کیا خوشخبری ہے ہمارے لیے، اس خوشخبری کے ساتھ ہدایت ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا ہے۔ اگر وقتی طور پہ کوئی غم یا دکھ یا تکلیف آ ہی جاتی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، تو آخر کار فتح تمہاری ہی ہوگی، آخر کار راحت تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آج صدائے قرآن ہے۔ آج کے سبق میں وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ اور مہمان ہیں جناب مفتی محمد عابد رضوی خانیوال سے ہمارے مہمان ہیں، اور جناب حافظ شہزاد احمد قادری سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں۔ ناظرین کرام، میں پہلے بتانا بھول گیا تھا، سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ یہ جو ارشاد ہے آج کے ہی سبق میں کہ اگر آج اس وقت آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس طرح کی تکلیف اس سے پہلے دوسرے گروہ کو بھی پہنچ چکی تھی، یہاں پر ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے کلام اللہ کی ان آیات کا اور اس سبق کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تسلی دی ہے، جی جس طریقے سے روزے کے متعلق آیہ مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔
بتایا کہ یہ میرا ایک طریقہ اور میری ایک سنت چلی آ رہی ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ نے تمہیں فتح بھی عطا فرمائی تھی، مال غنیمت بھی تمہیں نصیب ہوا تھا۔ اب یہ غزوہ احد ہے، یہاں کوئی اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وہ جو فرمان جس کو چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ شکست تمہیں مل رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کافر کی موت اور مسلمان کی موت کے اندر فرق ہے۔ جی جی، کافر مرتا ہے تو جہنم کے اندر جاتا ہے، یہاں اس طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو وہاں غزوہ بدر کے اندر ان کے جو مرے تھے وہ تو جہنم کے اندر گئے تھے، تمہیں اللہ نے یہاں غزوہ احد کے اندر مقام شہادت عطا فرمایا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ یہاں اس طرف اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم کر دی ہے اور تسلی دی ہے کہ تم نے اس طریقہ کار سے گھبرانا نہیں، یہ میرا طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آج آپ کو رنج پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ہم اسی طرح کی تکلیف یا شکست ان کو بدر میں پہنچا چکے ہیں۔ جی، تسلی دینے کا تسلی انداز دینے ہے اللہ رب العزت کا۔ بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب، ایک تو اس تناظر میں اگر آپ مزید کچھ فرمانا چاہیں۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثل کا لفظ ارشاد فرمایا۔ صحیح۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں غزوہ احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو اس طرح کی تکلیف تم غزوہ بدر کی ابتدا میں ان کو زخمی کر کے پہنچا چکے ہو۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے، 70 کافر جو ہے وہ زخمی ہوئے اور 70 کافر جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ جی، اب غزوہ قیدی بنے۔ جی جی، غزوہ احد کے اندر 75 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 5 کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر بالکل جید صحابہ کرام ہے، اور 70 کے قریب انصاری صحابہ کرام ہے۔ تو اسی طرح 70 صحابہ کرام جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ جنگ جو ہے یہ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے کہ کبھی ایک کے ہاتھ میں اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، ایک دن تمہارا اور ایک دن ان کا۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی دن حق کا غلبہ ہوتا ہے اور کسی دن بظاہر باطل کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی جو ہے وہ حق کو غالب کرتا ہے اور کبھی بظاہر جو باطل ہوتا ہے اس کو غلبہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور یہ جو غلبہ دینے کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب جو ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے انہیں جو وقتی طور پر غلبہ دیا ہے تو یہ اصل میں اسباب پہ غور کرو، کیا ہو سکتے ہیں اس کے اسباب پر غور کرو کہ اصل میں یہ ان کی شکست ہے۔ جی، یہ اپنے غلبے کو کبر اور تکبر کے لیے استعمال کریں گے اور یہی ان کی شکست ہے۔ تو بظاہر ان کی جو فتح ہے وہ حقیقت میں ان کے کبر کی وجہ سے ان کی شکست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ اے اہل ایمان، جیسے عصر حاضر میں ہم دیکھیں فلسطین ہے، یعنی اہل قدس کی جنگ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ظاہرین علی الحق، حق پر رہتے ہوئے دمشق کے اور بیت القدس کے دروازوں پر جہاد کرتا رہے گا۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، فرمایا لا یضرهم خذلان من خذلهم، کہ وہ جو دشمن ہوں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ معنی یہ ہے کہ رسوا نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ شہید نہیں ہوں گے، ان کے مکان تباہ نہیں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ باطل کے جو ہتھیار ہیں ان کے سامنے شکست تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ بظاہر وہ شکست ہوگی، اور الی ان تقوم الساعہ، اور یہ قیامت تک ایسا رہے گا۔ تو کبھی اہل حق جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر اہل باطل کو غالب کر دیتا ہے۔ تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اس لیے کہ اہل ایمان اور اہل حق جو ہیں جی، وہ اپنا جائزہ لیں، اپنا کہ جائزہ کہاں ہم لیں۔ سے کوتاہی ہوئی بے ہے۔ شک آپ نے جی ماشاءاللہ بہت ہی مناسب جی جی جو ہے وہ ارشاد فرمایا، جی اپنا جائزہ لیں، جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں۔ اپنا خود احتساب۔ احتسابی بھی جی ایک بالکل، بہت بڑی نعمت ہے اگر نصیب ہو جائے جی بالکل، تو۔ اللہ رب العزت آزمائش ہے نا، جی جی بالکل، تو آزمائشوں میں یہی تو نتائج نکالنا چاہتا ہے کہ کبھی اپنے آپ پہ بھی غور کریں انسان کہ بالکل، کہاں اگر وقتی طور پہ تکلیف پہنچی ہے، غم پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، شکست پہنچی ہے، بے شک، تو میری کہاں غلطی تھی۔ ہاں بالکل، تو غزوہ احد میں ہمیں جیسے کہ ایک عیاں طور پر نظر آتی ہے جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تو ہوئی تھی، ہاں بالکل، بالکل، بے شک وہ اجتہادی اختلاف یا اجتہادی غلطی ہی ہم اس کو قرار دیں، لیکن ہوئی تو تھی، جی تو اللہ رب العزت نے اس کا احساس تو دلوانا تھا، جی جی بالکل، بالکل، کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں، جی بالکل، بالکل، آپ کا راستہ ہی ہمارا حرف آخر ہے، جی تو بالکل، اس لیے اس کا احساس تو اللہ رب العزت نے دلوانا تھا ہمیں۔ جی بالکل، مفتی صاحب آگے ایک بڑا اہم سبق ہے آج ان آیات میں، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ لوگوں ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ ایک تو تناظر یہی ہے کہ پہلے تمہیں بدر میں فتح نصیب ہوئی تھی، جی اور آج ایک غلطی کی وجہ سے میرے نبی کی اتباع میں اجتہادی رائے بھی اگر نفی میں جا رہی ہو تو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بے شک تمہارا اجتہاد ہی صحیح۔ تو ہمیں یہ احساس دلا دیا، اور اسی تناظر میں یہ ارشاد فرما کر ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق دے دیا، امت کو بھی سبق دے دیا کہ لوگوں سن لو، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر ہم اس میں صدائے قرآن تلاش کرنا چاہیں تو یہی آپ اس کوئی وضاحت فرمائیں گے کہ یہی ہے نا کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ سدا دن ایک جیسے رہتے ہیں اور ایک جیسے ہی رہیں گے، نہیں، ہم آزمائش کی خاطر، پرکھ کی خاطر، جانچ پڑتال کی خاطر ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم جائزہ لیں کہ اگر خوشی نصیب ہوتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے تو اپنے رب کا شکر کون ادا کرتا ہے، اور اگر غم نصیب ہوتا ہے تو اس کو پکارتا کون ہے، گڑ گڑاتا کون ہے۔ اس کی ذرا مزید وضاحت میں چاہتا ہوں آپ فرمائیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انا کا غریب او عابر السبیل، حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی کو یوں گزارنا ہے جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، کہ دن اس میں کوئی شک نہیں اللہ کریم پھیرتا ہے، کبھی یوں مشہور ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی، جی بالکل، بندے کو اپنے مقام اور مرتبے میں رہتے ہوئے جہاں تک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی رکھنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوف خدا بھی دل کے اندر ہو۔ اس حوالے سے ایک میرے ذہن کے اندر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جی جی آپ اپنی بادشاہی محل میں کرسی پر تشریف فرما تھے، ایک بابا جو اندر داخل ہوا اس نے ہر طرف دیکھنے کے بعد ابراہیم بن ادم پوچھتا ہے کہ میرا یہ محل بڑے غور سے تو دیکھ رہا ہے، کیا چیز تجھے یہاں تلاش کرنی ہے؟ جی جی وہ کہتے ہیں یہ جو تیرا محل ہے نا یہ مسافر خانہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ بابا کہتا ہے ابراہیم بن ادم سے کہ یہ تیرا مسافر خانہ مجھے بھایا نہیں۔ اچھا، ابراہیم بن ادم نے کہا بابا یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ محل ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا اچھا یہ مسافر خانہ نہیں، یہ محل ہے، اچھا جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں اس سے پہلے یہاں کون بیٹھتا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ بیٹھتا تھا۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرا دادا بیٹھتا تھا۔ کہا اب تیرے مرنے کے بعد؟ کہا میرا بیٹا بیٹھے گا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا یہی تو مسافر خانہ ہے کہ کرسی وہی ہے اور لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا سرائے ہے۔ وہی ہے، آئے چلے گئے، پھر آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، لہٰذا یہ دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو خوشحالی کے دن عطا فرمائے ہیں تو اس میں فقراء اور مسکینوں کا خیال کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کل تو کہاں تو نے زندگی گزاری ہے۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اسی میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ جی بالکل، بہت بڑا سبق ہے تلک الایام نداولها بین الناس۔ حفصہ کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب میں اس پر تھوڑا سا اضافہ کرنا جی جی چاہتا ہوں جی جی
کہ سب سے پہلے یہ کہ ایام گردش ہے کیا. جی جی. تو عصر حاضر میں صدائے قرآن کی روشنی میں ہم ایام گردش کا اگر جائزہ لیں تو اس آیا کریمہ کی روشنی میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے اور مسلمانوں کو کافروں سے الگ کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے تیار کرتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو نچھاور کرتے ہیں. دوسرا قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فتح اور شکست کے ایام بدلتا رہتا ہے. جی بالکل. اب اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکوں اور بروں کو جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کی جانچ کیا ہے اور ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کو ابارنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سچے اور کچے کو، مومن اور منافق کو واضح کر دے. دوسرا قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھٹی سے گزار کر، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے محض الذہب بالنار، صحیح، کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو میل اوپر آ جاتی ہے، میل اوپر رہ جاتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو زنجیر تھی اہل نفاق کی جو اہل ایمان کے ساتھ غزوہ بدر میں منسلک ہو گئی، جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلک الایام نداولها بین الناس کے تحت وہ زنجیر سے آزاد کر دیا جو ان کی فتح کے مزاحم تھی. صحیح. بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ رب العزت یہاں سے جانچ کرنا چاہتا جی ہے بالکل. کہ سونے کو بھی جب حرارت دی جاتی ہے جی تو پگھلتا ہے تو میل اوپر آ جاتی ہے، اور انسان کے دل کو بھی جب تکلیف پہنچتی ہے تو میل اوپر آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ میل تھی جس نے زنگ لگایا ہوا تھا، اور وہ آنسوؤں سے دھلتا ہے وہ زنگ، تو پھر پاکیزگی دوبارہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں ایک مرتبہ پھر، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے. مفتی عابد رضوی صاحب، آج کے سبق میں ہی آخر میں ایک اور بہت دل نشین اشارہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ لوگوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر پرکھ کے، بغیر آزمائش کے؟ یا مفتی صاحب میرے ذہن میں سوال آتا ہے، ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، آپ رہنمائی کیجئے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ترجمہ سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں قاری سدیس کی آواز میں، پھر مفہوم میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. تو جب وہ ترجمہ سنا ہوگا تو ان کے ذہن میں بھی لازمی یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ضروری ہے ہر انسان کا؟ کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے کیا گمان کر رکھا ہے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی بھی آیہ مبارکہ ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر، جی جی، یہ اس طرف اشارہ ہے. ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان ابتدائی اسلام ہے اور ابتدائی زمانہ تھا، ان کی تربیت کرنی تھی اور ان کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل شخصیات ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست دربار نبوت اور دربار رسالت سے تھا. ٹھیک، تربیت کی گئی. اب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جس سوال کی طرف، کہ اس میں پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ بہار اور جنت دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की फरमा बरदारी के साथ है। सुभान अल्लाह। जो जन्नत वाला मामला है, इसी ग़ज़वा उहद के अंदर एक सहाबिया ख़ातून है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे अभी आपने इब्तदाए प्रोग्राम के अंदर आपने मुक़दमे में ये बात इरशाद फरमाई कि ये बात फैल गई कि माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर को शहीद कर दिया गया। इससे बड़ी कोई आजमाइश वाली बात ही कोई नहीं, इससे बड़ा इम्तिहान वाला मामला ही कोई नहीं। जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हुजूर के वज़ू के पानी के कतरे को भी ज़मीन पे ना गिरने दें, जी बिल्कुल, तो उनकी मोहब्बत की कैफियत क्या होगी। आपका मुँह मुबारक खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में लगाकर जंगों में जाते थे, गज़वात में जाते थे, फतह नसीब होती। और ज़माने वालों को आपने बताया कि ये जो मुझे फतह मिलती है मेरी दलेरी और बहादुरी की वजह से नहीं, ये इस वजह से मोए मुबारक की बरकत से ये सारा कुछ है। उन कानों ने जब सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया है, तो उनकी तबीयत पे क्या बात गुजरी होगी। बिल्कुल। सहाबिया रास्ते के अंदर खड़ी है, जहाँ से सहाबा कराम अलैहिम रिदवान तशरीफ़ ला रहे हैं, पूछती है हुजूर के बारे में कि मेरे कानों ने ऐसी बात सुनी है। एक सहाबी ने कहा तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया है। उसने कहा मुझे मेरे बाप के बारे में ना बताओ, मैंने हुजूर के बारे में पूछा है। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है, किसी ने कहा तेरे खामद को शहीद कर दिया गया, ये जो करीबी रिश्ते हैं। एक ने कहा तेरे भाई को शहीद कर दिया गया है। ये जो चारों करीबी रिश्ते थे, चारों गिनवाए गए। उसने कहा मेरी बहार बिल्कुल इन वजह से तो है ही, लेकिन असल बहार सरकार की वजह से है। जो मेरे कानों ने जो बात सुनी है मुझे उसके बारे में बताया जाए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने कहा हुजूर खैरियत से है। सुभान अल्लाह। ये बात सुनी और फिर कहा मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलो। जब सरकार के चेहरे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने बाप, अपने वालिद, अपने भाई, अपने खामिद का कोई ग़म नहीं हुजूर, मैंने आपको देख लिया है। आज हम समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया है और जन्नत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने इस जन्नत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आखिर में सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जिस जन्नत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने दुआएं मांगी हैं और सरकार ने फरमाया जब भी तुमने जन्नत की दुआ मांगनी है तो जन्नतुल फिरदौस मांगनी है। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? फरमाया ये हमारे पड़ोस में होगी, जो करीब वाली जन्नत होगी हमारे साथ जो होगी जन्नत में। साहब सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे कुंबे और ख़ानदान को इस दीन के लिए कुर्बान किया है। जी बिल्कुल। तो हमें इसके लिए मेहनत और तगोदो की ज़रूरत है, इसको मामूली मामला नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कुर्बानी की ज़रूरत है। जी आप सब क्या इरशाद फरमाएंगे? किबला डॉक्टर साहब, बड़ी ही खूबसूरत आपने इशारा किया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो हदीस सहीह के अंदर आता है कि कलनसुवतल्लहु यौमल यरमूक के ग़ज़वा यरमूक, जंग यरमूक थी, उसके अंदर आपकी टोपी गुम हो जाती है। जी जी। तो आप हुक्म देते हैं उतलुबूहा, उसको तलाश करो। फलम यजिदूहा, वो तलाश करते हैं फिर नहीं मिलती, आप फिर कहते हैं तलाश करो। तो पूछा इसकी वजह क्या है? तो कहा ए तमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उम्रा शरीफ फरमाया, फ़हाला का रअसहु, आपने हल्क करवाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वब्तदरन्नासु जवानी बशारिही, हर एक जो है वो मुँह में मुबारक लेने के लिए आगे बढ़ा। फसबक्तुहुम इला नासियतिही, मुझे हज़रत तलहा ने हुजूर की पेशानी के बाल अता कर दिए। अल्लाह। आप कहते हैं फजअलतुहा हाज़िहिल कलनसुवा, मैंने वो बाल इस टोपी के अंदर महफूज कर लिए। और किबला डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, आखिरी इसके अल्फाज कितने हसीन हैं। आप कहते हैं फ़लम अशहद कितालन वहुवा मई इल्ला रुज़िक़तुन नस्रा, अल्लाह अकबर, मैंने जिस जंग में भी शिरकत की इल्ला रुज़िक़तुन नस्रा, अल्लाह ने इस मुँह मुबारक की बरकत से मुझे फ़तह अता फरमाई। तो किबला जहाँ तक आपका अपने सवाल इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया करीमा के अंदर पूरी उम्मत मुसलिमा को क़यामत तक और ख़ुसूसन असर हाज़िर में हम सदाए कुरान की रोशनी में इसको देखें तो अल्लाह ताला बताना ये चाहता है कि ए अहले ईमान, ये गुमान ना करना कि मुशक्क़तों को झीले बग़ैर, जिहाद की सऊबतों को बर्दाश्त किए बग़ैर
اور مصائب پر صبر کیے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جہاد میں ثابت قدمی دکھائے بغیر تمہیں جنت ملے گی ایسا نہیں ہے، اور اگر تم کوتاہی کرو گے تو کوتاہی کی وجہ سے تمہیں جب شکست ہو تو اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیا کریمہ کے اندر اہل ایمان کو یہ بتانا چاہتا ہے۔ بار دیگر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حتی توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر وتروح بطانا۔ اے بندو، اگر تم رب سے اس طرح پیار کرتے اور حقیقت کے متلاشی رہتے تو وہ تمہیں ایسے رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس پڑھتے ہیں تو ان کے پیٹ اللہ کے رزق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں اسی کوشش کی ضرورت ہے عصر حاضر کے اندر صدائے قرآن کی روشنی میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا، ماشاءاللہ خانے وال سے آپ تشریف لائے، اور آج پہلا دن تھا لیکن آپ پروگرام صدائے قرآن کا ہماری طرف سے مستقل حصہ ہیں۔ جب بھی لاہور تشریف لائیں یہ پروگرام آپ کا منتظر رہے گا۔ حفظ صاحب آپ بھی سیالکوٹ سے جب بھی تشریف لائیں یہ پروگرام صدائے قرآن آپ کا منتظر رہے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں سے آپ کے مشکور ہیں، آپ کی محبت کے۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، جو میں نے آج اپنے مہمانوں کی گفتگو سے نتیجہ نکالا ہے، جو آخری سوال تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے امتحانوں سے، آزمائشوں سے گزرنا لازمی ہے، تو ناظرین کرام میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں گفتگو سے وہ صرف ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج پروگرام صدائے قرآن میں وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا، اور آج جو اسماء گرامی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ناظرین کرام اس میں سب سے پہلے ہے سیدنا نافع المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو نفع پہنچانے والے، نفع دینے والے۔ ناظرین کرام اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں، اور اس کے بعد ہے سیدنا الناہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی دینے والے۔ ناظرین کرام آپ سے زیادہ اپنی جان کی، اپنی مال کی قربانی دینے والا کون ہوگا؟ ہم نے خود قربانی دینی آپ سے سیکھی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین کرام سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 پوری سورہ کوثر ہے، اس سے ہمیں آپ کا یہ اسم گرامی استنباط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا الناہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روکنے والے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے، حکم عدولی سے روکنے والے، کفر سے روکنے والے، ظلم سے روکنے والے۔ ناظرین کرام اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے 110 سے، اور پھر ناظرین کرام سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 سے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے، اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 سے ناظرین کرام، اور پھر سورہ النازیات کی آیت نمبر 45 سے۔ اس کے بعد ہے سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معروف اسم گرامی ہے۔ یہ وہ اسم گرامی ہے جس میں آپ کی پیغمبرانہ شان بیان کی گئی ہے کہ آپ میرے نبی ہیں، آپ میری بتائی ہوئی خبر کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 میں، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 80 میں، المائدہ کی 81 میں، الاعراف کی 94 میں، اور سورہ الاعراف کی 157 میں۔ ناظرین کرام یہ اشارے ہمیں ملتے ہیں پھر الاعراف کی آیت نمبر 158 بھی، اور الانفال کی آیت نمبر 64، 67، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 70، آیت نمبر 113 سورہ توبہ کی ہی، اور 117 سورہ توبہ کی ہی، اور ناظرین کرام اس کے علاوہ سورہ الحج کی آیت نمبر 52، الاحزاب کی آیت نمبر 1، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس کے بعد ناظرین کرام النبی اولیٰ بالمؤمنین، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، پھر الاحزاب کی آیت نمبر 13 ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد 28 اور 29 اور 32 یہ بھی سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 38 سورہ الاحزاب کی، پھر 40 ہے، اور پھر ناظرین کرام اسی طرح سے 45 بھی ہے سورہ الاحزاب کی، 50 بھی ہے، اور 53 بھی ہے، 56 بھی ہے، سورہ الاحزاب ہی چل رہی ہے، اور 59 ہے ناظرین کرام۔ اس طرح سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے، الممتنہ کی آیت نمبر 12 ہے، التحریم کی آیت نمبر 1 ہے، الطلاق کی آیت نمبر 1 ہے، التحریم کی آیت نمبر 3 ہے ناظرین کرام، اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 9۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج کا آخری اسم گرامی ہے سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ڈرانے والے، کس بات سے؟
اس کی میں نے ایک دفعہ مثال آپ کو دی تھی اسی پروگرام میں کہ آپ کا نذیر ہونا، ڈرانا کس بات سے ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے سے۔ نذیر وہ ہوتا ہے ناظرین کرام جیسے کہ ایک دور طوفان آ رہا ہو اور کوئی شخص آپ کو اس کے قریب آنے کے نتیجوں سے ڈرائے کہ بچ جاؤ اس طوفان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اور پھر قیامت تک آنے والے اپنی امت کو، انسانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ پہلے اپنی زبان اقدس سے آپ ارشاد فرماتے تھے، آج آپ کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کلام اللہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب، یہ وحی اور ایک وہ وحی جو آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوئی، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس میں ہمیں خوشخبریاں بھی آپ کی طرف سے دی گئی ہیں، بشارتیں بھی دی گئی ہیں، نوید بھی دی گئی ہے اور ناظرین کرام پھر وعید بھی سنائی گئی ہے اللہ کے عذابوں سے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے، بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے اور المائدہ کی آیت نمبر ناظرین کرام 19 ہے، الانعام کی آیت نمبر 19 ہے اور اس کے بعد سورہ الاعراف کی آیت نمبر 184 ہے اور الاعراف 188 ہے ناظرین کرام۔ اسی طرح سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 89 ہے، بنی اسرائیل کی 105 ہے، الفرقان کی آیت نمبر 1 ہے اور اس طرح سے ناظرین کرام اور بھی قرآن کریم کی بہت ساری بے تحاشا آیات ہیں جن کے میرے پاس ریفرنسز اور حوالہ جات موجود ہیں۔ ان تمام آیات میں جا بجا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کا یہ منصب بیان کیا ہے کہ آپ بشارت بھی دینے والے ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔